السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک پوسٹر ہے جو ہر مسجد اور مدرسے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بندہ اس پوسٹر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار کاش میں اس کو سمجھ سکتا، تو اسی کو سمجھانے کے لیے ایک لیکچر کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے اوپر ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نیچے جو ہے وہ 11 صحابی جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے معاذ بن جبل، ابی بن کعب، حضرت ابو دردہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور حضرت زید بن ثابت، اور حضرت ابو موسیٰ اشری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہے وہ نام اوپر موجود ہیں ہمارے پاس صحابیوں کی۔ اب یہ جو نیچے نام ہے یہ چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹے نام ہیں، تو ان کے لیے میں نے ابھی زوم کر لیا، تو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ بیچ میں جو ہے وہ مرکزی کردار جو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جو بہت بڑے امام الفقی بھی ہیں، تو ان کا نام دیا ہوا ہے، اور ان کی ارد گرد جو ہے ان کے اساتذہ کرام کی جو ہے وہ ایک لائن اس کے ذریعے سے اس چارٹ کو بتایا گیا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بہت سارے جو ہے وہ اساتذہ کرام بھی ہیں، اور ان کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں۔ اس چارٹ میں جو مشہور اساتذہ کرام ہیں اور جو مشہور جو شاگرد ہیں، تو انہی کے نام جو ہے ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ بات بتاتا چلوں کہ اکثر جو ہے ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تو جو ہے وہ حدیثوں کا اتنا علم نہیں پتہ ہوتا، تو اس کا جواب یہ میں دیتا ہوں کہ یار دیکھو، مطلب سب کو پتہ ہے حدیث کا علم جو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس طرح کی جاہلانہ بات کیوں ہو جاتی ہے ہم سے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 6 جو ہے وہ تابعین ایسے ہیں۔ سب سے پہلے تابعین جو ہے اس کی تعریف میں کرتا چلوں کہ تابعین وہ ہوتے ہیں جس نے صحابہ کرام کی جو ہے وہ زیارت کی ہونا۔ تو اس میں تابعین میں کچھ جو ہے وہ بوڑھے تابعین ہیں اور کچھ جو ہے وہ نوجوان تابعین ہیں۔ تو یاد رہے کہ نوجوان تابعین میں 6 تابعین ایسے ہیں جن کو مدار الحدیث کہتے ہیں۔ مدار الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے جو ہے وہ مرکزی کردار ہوتے ہیں، اور جتنی بھی احادیث گزرتی ہیں تو انہی کے ناموں سے جو ہے وہ گزرتی ہیں نا۔ اور وہ اگر حدیث کے بارے میں ضعیف صحیح کا جو ہے وہ فتویٰ لگا لیں تو ان کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور وہ مدار الحدیث ہوتے ہیں۔ تو اس میں 2 ہمارے پاس حجاز کے ہیں، 2 بصرہ کے ہیں، اور 2 کوفہ کے ہیں نا۔ تو جو 2 جو حجاز کے علاقے کے ہیں اس میں سے ایک مدینہ کے ہیں اور ایک مکہ کے ہیں۔ جو مدینہ کے ہیں وہ ہمارے پاس زہری ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں امام زہری۔ تو امام زہری کی جو ہے وہ تاریخ وفات 124 ہجری کو یہ وفات ہوئے تھے۔ تو امام زہری جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے وہ حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے۔ تو امام زہری جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے پاس مکہ تو مکرمہ کے ہیں، یعنی حجاز کے 2، ایک مکہ کے ایک مدینہ کے۔ تو مدینہ کے تو امام زہری ہو گئے، اور دوسرے جو ہے وہ مکہ کے جو ہیں وہ عمر بن دینار، عمر بن دینار، ان کو عمر کہا جائے، عمرو نہیں کہا جاتا، عمر بن دینار۔ تو عمر بن دینار جو ہے وہ 126 ہجری میں جو ہے ان کی تاریخ وفات آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عمر بن دینار سے جو ہے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ استاذ رہے ہیں نا۔ تو یہ ان کا ایک تو امام اعظم امام ابو حنیفہ جب حدیث میں روایت کریں گے تو ڈائریکٹ ان سے بھی نقل کریں گے، اور امام حماد کے ذریعے سے بھی ان سے جو ہے وہ حدیثیں لی ہیں، یعنی ان کے واسطے سے بھی وہ بھی ان کے استاذ ہوئے، اور یہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے استاذ ہوئے۔ اور 2 جو ہے ہمارے پاس بصرہ کے جو ہے وہ تابعین ہیں، بڑے مشہور تابعین ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر علماء کو پتہ ہے، لیکن عام عوام چونکہ اس بات سے واقف نہیں ہے، تو ان کے لیے میں کہتا چلوں
کہ ان میں سے جو ہے وہ دو ہیں. ایک امام جو ہے وہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ، اور ایک جو ہے وہ یحییٰ بن ابی کثیر. تو یحییٰ بن ابی کثیر جو ہے یہ خالی یہ جو چھ ہمارے پاس جو نوجوان تابعین تھے، اس میں سے 5 سے جو ہے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا ہے، اور اس میں سے جس کو مس کیا ہے تو وہ یحییٰ بن ابی کثیر ہے. یحییٰ بن ابی کثیر، اس کو خالی امام ابو حنیفہ نے خالی مس کر دیا تھا. تو اس میں سے 5 ایسے جو ہے وہ تابعین ہیں جن سے علم حاصل کیا تھا. 2 تو میں بتا چکا ہوں، اور تیسرے جو ہے وہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ. اب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے وہ 118 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اسلام کے جو ہے پہلے بہت بڑے امام الفقی تھے، جو نابینا تھے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا حافظہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں امام سعید بن مسیب، امام سعید بن مسیب، تو ان کے ساتھ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دن گزارے تھے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام سعید بن مسیب کے ساتھ جو ہے وہ 4 دن گزارے تھے. تو چوتھے دن جو ہے وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ بلا کے کہا کہ، اور ان کو جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ، ان کو ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ دور کیا، اور ان کو کہا کہ یار تم نے تو میرا سارا کا سارا علم جو ہے اس کو جو ہے آپ پی چکے ہو نا. مطلب اتنا زیادہ ان کا حافظہ تیز تھا کہ وہ جو ہے اتنا زیادہ علم حاصل کیا اپنے استاذ کے ساتھ کہ استاذ بھی متاثر ہو گئے. اور ان کے استاذ کی تاریخ وفات جو ہے وہ 93 جو ہے ہجری میں ہے. تو یہ جو ہے یہ امام جو ہے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام تفسیر کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور فقہ کے بھی امام ہیں، اور تاریخ کے بھی امام ہیں. اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ امام اعظم نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے. تو خالی آپ لوگ سوچ کر لیں کہ ان کے اساتذہ کو خالی بندہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کتنا جو ہے وہ علم ہوگا جو ہے حدیث میں. جو کوفہ کے تھے، امام ابو حنیفہ خود بھی کوفہ کے تھے، تو سوچ سکتے ہیں وہ دونوں کوفہ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہوگا. تو اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس امام عامش ہے، امام عامش. تو امام عامش رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام ابو حنیفہ کے جو ہیں وہ استاذ ہیں، اور امام عامش سے بھی امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس 5ویں نمبر ہیں، مطلب ٹوٹل تو 6 تھے، تو جو 4 ہو گئے ہیں، مطلب ٹوٹل 5 ہو گئے ہیں، اور جس میں سے 4 امام ابو حنیفہ کے جو ہے استاذ ہیں. اور جو چھٹے ہیں یا امام ابو حنیفہ کے 5ویں استاذ، وہ جو ہے امام ابو اسحاق السبیعی. وہ اس چارٹ میں جو ہے میرے خیال میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو اس چارٹ کو ابھی اسٹڈی کریں گے تو دیکھتے ہیں. تو اس میں وہ مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے، تو ابھی آگے دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام سالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے جو دوسرے مشہور استاذ ہیں وہ عطا بن ابی رباح ہیں، جن کی تاریخ وفات 115 ہجری ہے. تو عطا بن ابی رباح کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا بھی قول جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے کہ میں نے جو ہے اس دنیا میں عطا بن ابی رباح سے افضل شخص نہیں دیکھا. یہ امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ قول آیا ہوا ہے. تو البتہ ایک دوسرا جو ہے وہ اب یہاں پر یاد رہے کہ امام عامش جو ہیں وہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں. اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 96 میں جو ہے ادھر لکھی گئی ہے. تو 96 میں ان کی تاریخ وفات ہے. اور ان کے جو 3 جو ہے ہمارے پاس شاگرد دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے امام عامش ہے، اور امام حماد بن ابی سلیمان ہے،
اور امام عبداللہ بن اون بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تینوں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ استاذوں میں آتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک دوسری جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات میں کہہ دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مطلب جن کی وفات جو ہے وہ 40 ہجری ہے، ان کے جو ہے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب سے جو ہے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے امام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے علم حاصل کیا، ان کے استاذ بن گئے اور ان کے باپ بھی تھے. اسی طرح امام زین العابدین جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کے جو ہے استاذ تھے. اور اس کے بعد امام باقر، یہ محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے وہ امام ان کے جو ہے اپنے باپ سے علم حاصل کیا اور ان کے استاذ بھی رہے اور ان کے باپ بھی. اور ان سے جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جو ہے امام محمد الباقر سے بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. تو یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا اہل بیت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا. اور اسی طرح جو ہے پھر آگے جا کے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جعفر و صادق سے بھی جو ہے وہ ادب و احترام اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ امام اعظم نے ان سے بھی جو ہے وہ علم سیکھا اور سکھایا. تو اہل بیت کے ساتھ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ پھر کبھی لیکچر کوئی دوسرا ہوا تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اہل بیت کے ساتھ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کیسے علم حاصل کیا. لیکن یہاں پر ایک ڈائریکٹ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت سی سند دی ہوئی ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام الباقر سے جو ہے وہ حدیث کا علم بھی سیکھا اور جو ہے وہ علم ان سے سیکھتے رہے. تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ بیچ میں تین جو ہے استاذ آ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ابراہیم نخعی سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا نا. تو یہ ان کے جو ہے وہ اساتذہ کرام آپ لوگوں کے پاس آ گئے. اب دیکھو انہی کے جو ہے وہ کنیکشنز جو ہے وہ آگے مل رہے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے جو ہے وہ تینوں استاذ جو ہے وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں. اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تین جو ہے ان کے اساتذہ کرام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. تو ایک امام اسود رحمۃ اللہ علیہ جن کی جو ہے تاریخ وفات 75 ہجری لکھی ہوئی ہے. اور امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی جو تاریخ وفات یہاں پر لکھی گئی ہے تو وہ 62 ہجری جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور امام جو ہے یہاں پر مسروق رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ تینوں امام جو ہے وہ امام تینوں جو ہے ہمارے پاس تابعین ہیں. اور یہ تینوں جو ہے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عالی سند ہے کہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ یہاں پر تین جو ہے وہ اساتذہ کرام سے ابراہیم نخعی کی طرف جاتے ہیں اور ابراہیم نخعی تین جو ہے وہ تابعین سے عبداللہ بن مسعود تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی جتنے بھی ان کے جو ہے وہ فتوے ہیں تو وہ سارے جو ہے وہ جو ہے عبداللہ بن مسعود سے جو ہے وہ نقل ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی استاذ رہے ہیں نا. تو اس کے ذریعے سے دیکھو امام اعظم امام ابو حنیفہ دو طریقوں سے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے وہ سند ملتی ہے. تو ایک تو ابراہیم نخعی سے ہوتے ہوئے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچ جاتی ہے. اور دوسری جو ہے وہ امام الباقر محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند جو ہے وہ مل جاتی ہے ہمارے پاس. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی سند پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھو چارٹ میں دیے ہوئے تو حضرت علقمہ
رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تینوں صحابیوں سے جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ حاصل کرنے والے تھے نا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری سند بھی جو ہے وہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری سندیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک ہی لیکچر میں کور کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں میں یہاں پر ایک آپ کو دوسری سند سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ اسی کے اوپر دیکھو، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار صحابیوں سے جو ہے وہ روایت کرنے والے ہیں۔ اور یہ چار جو ہے وہ آ کے نیچے پانچ جو ہے نیچے مطلب ایک جو استاذ ہے وہ آ کے چار جو ہے شاگردوں کو حدیث سے اس نے سنائی ہے۔ ایک جو ہے وہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک سالم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک زہدی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو تین ہے نا، یہ چار بندے ہیں، تو یہ جو ہے قتادہ تو ڈائریکٹ ان کے جو ہے وہ استاذ ہو گئے اور یہ بھی ان کے استاذ ہو گئے، اور زہری امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہو گئے۔ اب یہ جو یہاں پر سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سالم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سالم جو ہے وہ سالم بن عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کون سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ مطلب یہ ہو گئے کہ ان کے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ نا، تو ان سے جو ہے وہ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی سند پھر جو ہے سالم کے ساتھ مل گئی۔ یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ سالم ہے، اور سالم جو ہے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں، تو ان تک بھی جو ہے یہ سندیں بھی پہنچی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہوں کہ یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی چار بندے جو ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں، تو نافع، ہاشم اور امام سالم بن عبداللہ۔ تو یہاں پر سالم تو یہاں پر آ گیا کہ وہ عمرو بن دینار سے جو ہے وہ روایت کر کے امام ابو حنیفہ تک پہنچا رہے ہیں، اور امام ہاشم رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہوئے تو ان کو ڈائریکٹ روایت پہنچ رہی ہے، اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی ڈائریکٹ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ مطلب ان تک ڈائریکٹ جو ہے وہ روایت پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں امام مالک کو ذرا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ امام مالک جو ہے وہ امام زہری رحمۃ اللہ، وہ جو میں نے آپ کو 6 بتائے تھے نا مدار الحدیث، تو ان مدار الحدیث میں سے خالی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خالی زہری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ کسی نے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے مدینہ میں تھے، مکہ میں تو عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو امام مالک سے یہ پوچھا گیا کہ آپ عمرو بن دینار سے کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ تو اس کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ عمرو بن دینار جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ امام عمر بن دینار سے جو ہے وہ حدیث کا علم نہیں سیکھا، یعنی کتنا ادب کرنے والے تھے حدیث کا۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ جو فقیہ تھے، امام تھے، ان کو پتہ تھا کہ یار پوری امت کو ان کے علم کی بڑی ضرورت ہے، تو اسی لیے امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ تقریباً سب سے جو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کی نا۔ اور یہاں پر دیکھیں اکثر حدیثیں جو ہے جو موطا امام مالک میں ہم لوگ پڑھیں گے تو وہ زہری سے حدیثیں آئی ہوئی،
البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں ہے کہ اور بھی بہت سارے اماموں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے. تو یہاں پر وہ نافع سے بھی جو ہے وہ روایت کر سکتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں پر یہ بات تو ہو گئی. اب نیکسٹ جو ہے یہ ایک دوسری سند ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو جو ہے وہ علم دینے والے تھے، اور پھر ان سے اس سند سے بھی نا امام ابو حنیفہ تک جو ہے وہ یہ روایتیں پہنچی ہوئی ہیں ابن ابی سلیمان کے ذریعے سے. تو یہاں پر جو ہے وہ امام یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا چارٹ میں، تو صاف صاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور ان سے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو ہے وہ سفیان ثوری، یہ بھی اہل کوفہ کے رہنے والے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی جو ہے ان تک یہ والی سندیں پہنچی ہیں. تو یہ دونوں جو ہے بہت بڑے امام الفقی ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بہت بڑے امام ہیں نا. اور اسی طرح جو ہے پھر یہ جو ہے ان کے اساتذہ کرام ہیں. آپ لوگوں نے تھوڑا بہت دیکھ لیا تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ جو حدیثیں ان سے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے ذریعہ عطا بن ابی رباح کے ذریعے اور ان کے ذریعے سیکنڈری سورس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان تک احادیثیں پہنچ رہی ہیں. تو یہ ساری سندوں کا ایک سلسلہ ہے. یہ بڑا آسان ہے، شروع میں نے آپ کو تھوڑا بہت بیسکس بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ آگے آپ لوگ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آگے پڑھ سکتے ہیں. بڑا آسان ہے نا. بس یہ بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ملا دینا ہے، تو یہ سارے ان کے اساتذہ کرام بن جائیں گے. تو اس میں پھر آپ لوگوں نے آگے صحابی سے، اور صحابی پھر جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر تک جو ہے وہ ان کی سند پہنچ جاتی ہے. تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے یہ ایک سائڈ پہ جو ہے اور سندیں بھی دی ہوئی ہیں. یہ سفیان ثوری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان تک بھی سندیں پہنچی ہیں. اور پھر ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جو ہے عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جو ہے شعبہ، اور یہ سفیان بن عیینہ ہے. ایسا یہ سفیان ثوری نہیں، یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ابھی دیکھو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کتنے شاگرد ہیں. تو مشہور شاگرد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو یہاں پر یہ سارے کے سارے جو ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو ہیں شاگرد ہیں. مشہور تو عبداللہ بن مبارک ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت زیادہ مشہور ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے مشہور جو ہے وہ امام ہیں. اور بقایا یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل کوفہ کے ہیں. تو یہ بھی بڑے مشہور جو ہے ان کے شاگرد. اکثر جو ہے وہ حدیثوں کی سندوں میں ان کے نام جب بھی حدیثیں پڑھتا ہوں تو ان کے نام ضرور آ جاتے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بہت بڑے امام الفقی ہیں. اور ہماری خوش قسمتی یہی ہے کہ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا. تو یہاں پر میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ سفیان بن عیینہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے. تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر امام وقی آ گئے. تو امام وقی جو ہے ابو بکر بن ابی شیبہ آ گئے. یہ بھی بہت بڑے امام ہیں. اس کا اندازہ آپ یہاں سے ہی لگا لو کہ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. اور یہاں پر دیکھو پھر وہی امام شافعی جو ہے وہ ان دونوں سے بھی علم حاصل کیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سے متعلق جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ان لوگوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ایسے امام ہیں جو سوال سے جو ہے وہ چڑھتے نہیں ہیں. مطلب امام شافعی جیسا بندہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھے
تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے خوش طبیعت کے ساتھ اس کا جواب، یعنی اکثر کتنا مشکل ہوتا ہوگا اتنے بڑے بڑے شاگردوں کے سوالات کے جوابات دینے تو بڑے مشکل ہوں گے، تو امام شافعی جب سوال مشکل پوچھتے ہوں گے تو بڑے بڑے امام تو چپ ہو جاتے ہوں گے. تو جب امام شافعی سے پوچھا گیا تو اس نے یہی بتایا کہ یار سوال کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ ضرور دے دیا کرتے تھے، اور بڑی اس کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑے امام الفقی کی صحبت میں رہے تھے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا ہی کہنے، اس نے تو امام موتا امام محمد جو لکھی ہے تو بس خالی بندہ وہی پڑھ لے تو بندے کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر امام شافعی کی جو ہے وہ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل، اس کو تو ہر بندہ جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل یہ بھی بہت بڑے امام الفقی ہیں، جو امام جو ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے. اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ خود امام بخاری کی بھی استاذ ہو گئے. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر مزید جو ہے وہ آگے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے مشہور جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں. امام بخاری اگر مطلب جیسی آپ لوگ پڑھنا، جیسے آپ لوگوں کا سٹائل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار امام بخاری کے استاذ کے بارے میں تو پھر امام بخاری کو یہاں پر ڈھونڈ لیں. اور یہاں پر دیکھو جس طرح بڑا آسان ہے، دیکھو امام مسلم ہے تو ان کے جو ہے وہ 4 اساتذہ کرام ہیں، یحییٰ بن معین اور عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے پھر ان دو جو ہے وہ کی شاگرد ہو گئے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام عبد الرزاق، اور وہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ شاگرد ہوئے. تو امام مسلم بھی نا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو بندہ اندازہ لگا سکے کتنے بڑے بڑے امام ہیں. اور امام دارمی یہ بھی جو ہے وہ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے، اور وہ جو ہے یزید بن ہارون جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو ہے شاگرد ہوئے. یہ امام دارمی کوئی معمولی امام نہیں ہے. یہ جب ان کی وفات ہوئی تھی نا 255 ہجری میں، تو اس وقت امام بخاری رحمۃ ان کے 1 سال بعد ان کی وفات ہوئی تھی امام بخاری کی. تو امام بخاری بہت روئے تھے، یعنی اتنے بڑے جو ہے امام ہیں کہ ان کے گزرنے کی وجہ سے امام بخاری رو پڑے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام دارمی کتنے بڑے امام ہوں گے. اور پھر امام دارمی جو ہے وہ یزید بن ہارون سے علم حاصل کرنے والے، اور یزید بن ہارون جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد نکل آئے. تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ کتنے بڑے ہمارے امام ہیں، کاش کہ ہمیں پتہ لگ جائے. اچھا، اس میں جو ہے میرے تو بہت ہی فیوریٹ جو ہے امام ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں اوروں کی نہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی محبت اور بڑی عقیدت امام اعظم سے تو بہت زیادہ، کیونکہ وہ تو ہمارے مطلب امام ہیں، فقیہ ہیں. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جو ہے اس زمانے میں جو ہے ینگ بھی تھے، مطلب یہ تھے کہ نوجوان تھے، اور نوجوان جو ہے وہ اس وقت تو بہت بڑے امام بن گئے. ہمارے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے. تو بڑی جو ہے ان کے ساتھ عقیدت اور محبت. ان لوگوں نے ایک بہت زبردست جتنی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطالعہ بندہ کر لینا تو بندی کے سارے مغالطے اور سب کچھ جو ہے وہ اس کا دور ہو جائے گا. اور امام طحاوی کے جو اصول ہیں، اور جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ مقلد بھی رہے ہیں، مقلد ہیں، بلکہ انہی کے مقلد ہیں. تو بہت بڑے امام ہیں ہمارے پاس. تو امام مزی کے جو ہے وہ ان کا جو ہے استاذ ہے. امام مزی جو ہے امام شافعی کا جو ہے وہ مطلب شاگرد ہو گئے. اور امام شافعی تو ہے وہ تو میں نے آگے بتا چکا ہوں کہ کافی جو ہے وہ امام جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اصل میں بات یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کافی حدیثیں نقل کی ہیں. لیکن جو امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو میرے خیال میں حدیثیں جو ساری محفوظ کی ہیں نا کتابی شکل میں، وہ جو ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ امام ہیں، مجھے ان کا نام ابھی ذہن سے ایک دم سے نکل گیا ہے، لیکن چلو وہ امام جو ہے وہ مہدی حمیدی امام حمیدی
ابھی یاد آگے جو امام سفیان بن عیینہ کے شاگرد ہیں امام حمیدی، جس نے اپنی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، اس میں امام سفیان بن عیینہ سے 1000 روایتوں کو محفوظ کیا ہے. یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ پاک ان کو جو ہے جنت نصیب کرے. امام جو ہے وہ حمیدی، تو اس نے اپنی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، تو اس میں وہ ساری امام سفیان بن عیینہ کی جو ہے وہ روایتوں کو محفوظ کیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت تعریف کی تھی اور فرمایا تھا کہ یار اس نے جو ہے سفیان بن عیینہ سے سارا علم کو محفوظ کر لیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ استاذ ہیں حمیدی. اور یہ ایک عجیب بات میں آپ لوگوں کو کر لوں کہ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے پہلی، یعنی ہر مفہوم اس طرح ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو وہ جو پہلی حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ امام حمیدی سے جو ہے نقل کرتے ہیں، اور امام حمیدی جو ہے وہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے جو اپنی پہلی حدیثی جو ہے وہ سفیان بن عیینہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، مطلب امام اعظم امام ابو حنیفہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہے وہ سفیان بن عیینہ کے استاذ ہیں. تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا شرف ہے. کاش کہ ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں. تو انشاءاللہ مزید بھی اس کے اوپر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.